ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان میں سے کچھ دین کی غلط تشریح کے نتیجے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس سنہرے دور سے مل سکتی ہیں جو 8ویں صدی کے وسط سے لے کر سن 1258 تک پھیلا ہوا تھا، جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم حاکمیت کی لائبریریوں میں طے ہوتی تھی۔ اس کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے میں تھا۔ ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس، فلسفے، طب اور ایجوکیشن کے میدان میں سینٹر فار ایکسیلنس کا درجہ حاصل تھا۔ اس دور میں نہ صرف علمیت کا اعلیٰ معیار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی۔ اندلس یا اسلامی ہسپانیہ میں بھی، جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسلامی روشن خیالی کی اس دور میں تعلیم کا بول بالا تھا۔ یہ اسلامی سنہرا دور دین اسلام اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ ہمیں دیتا ہے اور حدیث مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ قرآن کے اصول ضوابط پر کس طرح روزانہ کی زندگی میں عمل پیرا ہونا ہے۔ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے۔ اسلامی سنہری دور کے جس شخصیت کے بارے میں بات کروں گا وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری یا صرف امام بخاری۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام حدیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی 7000 سے زیادہ حدیث درج ہیں، جو مسلمانوں کی روزانہ کی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ حیران کن طور پر اپنی زندگی میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری تھی، بلکہ اس کی شروعات وسطی ایشیا کے میدانوں میں ہوئی تھی۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے لوگوں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی۔ بخارا اور سمرقند کے جڑواں شہر اس وقت عالمی تجارت کے مرکز، شہر ریشم کے اہم مراکز اور علم اور تہذیب کے پھلتے پھولتے گہوارے تھے۔ بخارا صرف امام بخاری کی جائے پیدائش نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینا جیسی شخصیت بھی دی جن کا طب کے شعبے میں کام انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بخاری کا خاندان ان سے 2 نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد انتہائی زندگی میں آزمائشوں کا سامنا رہا۔ اس زمانے کی پادشاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے زندگی آسان نہیں رہی ہوگی۔ اس چیز کا بظاہر کمسن امام بخاری کی شخصیت پر دیر تک اثر رہا ہوگا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہے۔ ان کے بچپن کا ان کے بعد کے کام پر بھی اثر نمایاں نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے سماجی انصاف اور کمیونٹی کی عدل پر بہت زور دیا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی واضح ہے۔ لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا جب وہ 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن ہوگا۔ اس سفر نے ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو 16 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گیا۔ یہ سفر اور ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً 150 برس پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی تھی۔
امام بخاری پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ ان کی باقی زندگی اس بات کو یقینی بنانے میں گزری کہ اسلام کی ہمدردی، بقائے باہمی مساوات اور سماجی انصاف جیسی حقیقی اقتدار نبی پاک کی الفاظ اور اعمال کے ذریعے دنیا کو بتائی جائیں۔ امام بخاری نے اپنے لیے مشن طے کیا اور انہوں نے حدیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور دنیا کے کونے کونے تک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند اور صحیح حدیث ہیں۔ اس دوران انہیں 6 لاکھ سے زیادہ حدیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، لیکن ان کے دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف 7275 حدیث کو شامل کیا گیا، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں۔